بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پارہ 28واں سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاج کی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر جو وطن کی بات ہوئی، شہر کی، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ناظرین بات ہو رہی ہے ان کی کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں آنے والوں کا استقبال کیا، انہیں جگہ دی، اور جو ہے وہ باوجود ضرورت ہونے کے ان کو اپنے آپ پر ترجیح دی، جیسا کہ انصار ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین جو خاص طور پر مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ حاجت ہونے کے باوجود اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگرچہ انہیں شدید محتاج کی ہو۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ ذرا سا غور کیجئے کہ اسے ہم ایثار کہتے ہیں۔ ایثار یعنی اپنی ضرورت ہوتے ہوئے، شدید محتاجگی ہوتے ہوئے اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ خود اپنے پاس ہو اور اوروں کو بھی لٹائے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اپنے پاس نہ ہو اور تھوڑا سا ہو، ضرورت ہو، اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، ناظرین یہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، اور اسے ایثار کہتے ہیں۔ یہ جذبہ ایثار جب تک مسلمانوں میں ہے نا، ان مسلمانوں کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آج جذبہ ایثار ہمیں مفقود نظر آتا ہے۔ میری بس میرے مفادات پورے ہو جائیں، میری ضرورت پوری ہو جائے، باقی رہی دوسروں کی بات، وہ کیا کرتے ہیں ہمیں کیا خبر۔ اسلام یہ تقاضا نہیں کرتا، اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایثار کا جذبہ لاؤ، اور دوسروں کو ضرورت ہو تو ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اس کا اجر تمہیں اللہ رب العالمین کتنا عطا فرمائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ جو اس کا شان نزول ہے نا، اس میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے حجروں کہ وہاں پر معلوم کروایا، کھانے کی کوئی چیز ہو تو اس کی خدمت کی جائے، مہمان کی خدمت کی جائے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا، اچھا آقا علیہ السلام جب کسی عمل کا حکم دیتے ہیں نا، ایثار کا حکم دے رہے ہیں، تو خود پہلے اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں کہ جاؤ میرے جو ہے وہ حجرہ مطہرہ میں معلوم کرو، جو ازواج طیبہ کے پاس جا کر معلوم کرو، ازواج مطہرات کے پاس، اگر ان کے پاس ہو تو لے آؤ۔ کسی کے پاس کچھ نہ تھا،
تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جو اس شخص کو مہمان بنائے۔ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ کو بجھا دینا تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ یہ اس لیے تجویز فرمایا کہ مہمان یہ جان نہ سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، خود بھی بھوکے ہیں، زوجہ محترمہ بھی بھوکی ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ اور پھر جب مہمان بیٹھا اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر ان تمام نے رات بھوک میں گزاری، صبح ہی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اور جس نے یہ کام کیا ہے گویا کہ فرمایا کہ ابو طلحہ تیری رات کی مہمان نوازی رب تعالیٰ کو بڑی پسند آئی ہے، اسے کہتے ہیں ایثار۔ دل چھوٹا نہ کیا کریں اور ایثار کا جذبہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین بہت کرم فرمانے والا ہے۔ ان حالات میں ناظرین ہمیں جذبہ ایثار کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ ناظرین و سامعین، مجھے کل رات میں ہی علم ہوا کہ ہمارے بہت ہی مشہور عالم دین ہیں، ARYQ TV سے بھی تعلق ہے، اور ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل صاحب کی زیدہ مشتہو کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اور ہم ان سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت جو خطائیں سرزد ہوئیں اللہ رب العالمین معافی عطا فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ہمارے مفتی اکمل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی تمام فیملی کو، اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 106 ہے، 106 نمبر آیت ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ شہیقن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شہیق پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 106 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 106 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، اما دوسرا، الذین تیسرا، شقو چوتھا، فا گزر چکا ہے، فی پانچواں، الناری چھٹا، لا ساتواں، ہم آٹھواں، زفیر نواں، اور شہیق جو ہے وہ زفیر النواں، واو 10واں، شہیق 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، فَأَمَّا الَّذِينَ پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، فی میں فا کی نیچے زیر ہے، سے الناری کی نون کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور نون حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ ناری را کی نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ فَفِي النَّارِ، یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا، لہم۔ فی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فی ہا زفیر و شہیق۔ زفیر میں را پر دو پیش کی تنوین ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے ناظرین اس کا اطلاق ہوگا، اور زفیر و شہیق نہیں،
ظفیرٌ و شہیقٌ، یہاں وقف پڑھیں گے تو شہیق پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون کون سے ہیں، ان کی ناظرین ہم نشاندہی بھی کریں گے، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفیر و شہیق۔ آیت نمبر 106، جلدی سے اعراب لگاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ یہ آج کا سبق ہے ناظرین، اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور سب سے پہلے ناظرین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الذین، دوسرا النار، تیسرا ہم، یہاں پر بھی 3 آئے گا، ظفیر چوتھا، شہیق پانچواں۔ کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 الذین، اور نمبر 2 الناری، نمبر 3 ہم اور ہا، نمبر 4 ظفیر، اور نمبر 5 شہیق۔ ناظرین یہ 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ ایک ہی فعل لگ رہا ہے مجھے، شقو۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا اما، تیسرا فی، چوتھا لی، فی نمبر 3 میں گزر چکا ہے، اور 5واں واو۔ فا، اما، فا، فی، لی، چوتھا جو کلمہ ہے حرف لی ہے، 5واں واو۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5 اسماء، ایک فعل اور 5 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الذین اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے لنک کرتا ہے،
اور ناظرین اس کا ایک ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں. جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. الذین جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جن ہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی یہاں پر لیا جا سکتا ہے. نار کہتے ہیں آگ کو، نار کہتے ہیں آگ کو، اور نیران اس کی جمع ہے. نار ایک آگ، نیران بہت سی آگ. ناظرین یہ نار ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. مولا ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما، دعا کرتے ہیں نا، اور کرنا بھی چاہیے، یعنی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اس کے بعد ہے زفیر. زفیر کا معنی ہوتا ہے ناظرین چیخنا. زفیر کا معنی ہوتا ہے چیخنا. اور اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے شہیق. شہیق کا معنی ہوتا ہے چلانا. زفیر چیخنا، شہیق چلانا، یہ دونوں کے دونوں فعیل کے وزن پر ہیں. ویسے تو اس کا معنی چیخنے والا یا چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی چیخنا اور چلانا. زفیر چیخنا، شہیق چلانا. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. شقو. شقو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ بدبخت ہوئے. ہم کہتے ہیں نا شقی القلب ہے یار، یعنی یہ بڑا سخت دل ہے، بدبخت دل ہے. ہم کہتے ہیں شقی القلب، تو شقی اسی سے ہے. تو شقو کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بدبخت ہوئے. آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اما کا معنی ناظرین بہت سے معنی آتے ہیں. جب کہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، رہا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے بہرحال. اما کا معنی بہرحال. پھر اس کے بعد فی ہے. فی جو ہے یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو. یاد رکھیں ناظرین کہ مثال کے طور پر یعنی ظرف کہتے ہیں یعنی یا تو زمانے کو بیان کرنا یا تو مکان کو بیان کرنا. تو زمانے کی مثال جیسے فی اللیلی، فی الصبح صبح میں، فی اللیلی رات میں، فی المسائی شام میں. اور ناظرین جو ہے وہ مکان کی مثال جیسے فی المکتبی، مکتب یعنی آفس میں، فی المسجد مسجد میں. یہاں پر فی الناری آگ میں، تو یہ ظرف مکان ہے، اس کا معنی ہے میں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. اور اس کے بعد واو ہے، اور واو کا معنی اور ہے. واو کا معنی اور ہے. ناظرین و سامعین 11 کلمات میں کل ایک کلمہ ہی ایسا ہے جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے نار یعنی آگ. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، میم لام زبر مل، فا ام مل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، فا ام الذین. شین زبر شا، قاف واو پیشقو، شقو. فا زبر فا، فا نون زیر فن، نون الف زبر نا، فا فن نا، را زیر ری، فا فن ناری. لام زبر لا، ہا میم پیش ہم لہم. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا. زا زبر زا، فا یا زیر فی، را واو دو پیش رون، زفیرون. واو زبر وا، شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، قاف دو پیش قن، شہیقن. زفیرون و شہیقن. یہاں وقف کریں گے تو زفیرون و شہیق پڑھا جائے گا. چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے ناظرین سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، اما بہرحال، الذین وہ لوگ جو، شقو وہ بدبخت ہوئے، فا پس، فی میں، الناری آگ، لا واسطے، ہم ان، فی میں، ہا اس یعنی آگ میں، یہ ہا ضمیر نار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زفیرن چیخنا، وا اور شہیقن چلانا۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ہم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم آج عرض کریں گے آیت نمبر 105 کی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ فرمایا، اچھا اس سے پہلے ناظرین جو ہے وہ بات چل رہی تھی خاص طور پر روز قیامت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ناظرین آیت نمبر 102 میں یہ فرمایا کہ آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے، اور جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک شدید ہے۔ پھر آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا ناظرین، جس میں سب کے سب لوگ فنا ہو جائیں گے، اور پھر جتنا عرصہ اللہ رب العالمین چاہے گا وہ اسی طرح رہیں گے۔ ناظرین جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر موت طاری ہوگی، اور پھر دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، تو ہر کوئی جہاں جہاں ہوگا وہ اپنی قبروں سے، یا جہاں جہاں ہوگا وہاں سے وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔ ناظرین و سامعین پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، یہ آیت نمبر 104 ہے کہ ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مؤخر کیا ہے تو یہ دن اب نہیں ہوگا اور لوگ اس دن کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دن آنے والا ہے، آ کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سب کو حساب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین فرمایا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ کیا حشر کے دن لوگوں کا باتیں کرنا مطلقاً ممنوع ہے؟ فرمایا کہ جب وہ سخت محیب اور ہولناک دن آئے گا، ناظرین 50,000 سال کا ایک دن، اس کی ہولناکی ملاحظہ فرمائیں۔
50,000 سنہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، 50,000 سال کا ایک دن، سورج سوا نیزے پر۔ اب ناظرین اس سے مراد سوا میل ہے یا سوا نیزہ ہے، دونوں اقوال موجود ہیں، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آج جو سورج اتنی تپش برساتا ہے نا، گرمیوں میں برداشت نہیں ہوتی، تو یہ اس کا الٹا سائڈ ہے، اس وقت وہ سیدھی سائڈ ہوگی، فرنٹ ہوگا۔ الامان والحفیظ، ہر کوئی اپنے گناہوں کی مقدار پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ اتنی ہولناکی ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ اکبر، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اور شوہر اپنی بیوی، بیوی اپنے شوہر سے، والدین اپنی اولاد، اولاد اپنی والدین سے بھاگ رہی ہوگی، ہر کوئی اپنی میں پڑا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی ہولناکی اور اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، پسینوں میں، یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کانوں کی لو تک بازوں کے پسینہ ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، تصور کیجیے، یعنی اتنے پریشان ہوں گے کہ یہ ہوگا کہ بس حساب لے لیا جائے، اب جہنم ہمارا مقدر بنے گی، کیا کریں، لیکن اس ہولناکی سے ہمیں بچایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ دن ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العالمین اس دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو فرمایا کہ سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے، سب پر دہشت طاری ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی سے بات نہیں کر پائے گا۔ ناظرین اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ لوگ اس دن باتیں تو کریں گے، قرآن مجید میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سورہ صافات آیت نمبر 27، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 111، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے بحث کرتا ہوا آئے گا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ایسا کلام نہیں کر سکیں گے کہ جس سے وہ اپنی تقصیرات یعنی اپنا قصور، اپنے معاصی یعنی گناہ، ان کے ارتکاب کا جواز پیش کر سکیں، کوئی جواز پیش نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، ناظرین یہ جو ہے وہ باقاعدہ آیت الکرسی کے ایک آیت پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اس وقت آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے تو لیکن سامنے آ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 254 ہے، 254۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دینے میں سے خرچ کرو، دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے کہ جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی ہوگی اور نہ کسی کے لیے کافروں کے لیے شفاعت ہوگی، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ تو اس وقت نہ پیسوں کا چلن ہوگا کہ پیسہ دے کر چھوڑ جاؤں، فدیہ دے کر چھوڑ جاؤں، اور پھر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنی تقصیرات اور اپنے معاصی یعنی گناہوں کے ارتکاب کا جواز اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا، پیش نہیں کر پائے گا، یا اپنے کفر اور شرک کو برحق ثابت کر سکے۔ دوسرا جواب یہ کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس کے بہت سے مراحل ہوں گے، بعض اوقات میں ان کو بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اور بعض اوقات میں ان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ بات کریں گے، بعض اوقات میں اپنی طرف سے بحث کریں گے اور بعض اوقات میں ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ ان سب کا بیان قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ سعید اور شقی کون ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ برے والا سے۔ جی برے والا سے بول۔ برے والا سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا شاقو نہیں ہے، شقو، شقو، فَفِي النَّارِ فافن نہیں، فافن نہیں، ففن ناری۔ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اچھا باقی آپ نے صحیح کوشش کی اماں، لیکن ایک چیز ہے، شاقو نہیں، شقو۔ اسی طریقے سے فافی نہیں، کیونکہ فا پر فقط زبر ہے تو ففن ناری اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے زافیروں نہیں، زفیروں و شہیق، جہاں پر فقط زبر زیر پیش ہو تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح بات سے۔ اچھا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، آپ نے بھی وہی تھوڑی سی غلطی کی کہ شاقو، فافی، لاہم، زافی، اس طرح کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ شقو، ففن ناری، زفیروں و شہیق، تھوڑی سی پریکٹس کیجیے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین ایک ہماری بہت محبت کرنے والی خاتون تھی، اس پروگرام سے بڑی محبت تھی، قرآن سے ان کی بڑی محبت تھی، اور بہت زیادہ یعنی جب بھی ہوتا ہے اس پروگرام کے بارے میں پوچھتی تھیں۔ ان کا درمیان میں جو ہے وہ بیمار ہوئی تھی رمضانوں سے پہلے، تو مجھے بہت دعاؤں کے لیے کہا بھی تھا کہ آپریشن ہے، لیکن کل مجھے علم ہوا ہے، ان کی صاحبزادی نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور قرآن سے اور دین سے، اہل علم سے جو محبت تھی، اللہ رب العالمین اس کی برکت انہیں عطا فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس پروگرام کو آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپیر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اور ناظرین اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔